علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور امت کا عظیم سرمایہ نوجوانان ملت، تمام تر تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی آئیڈیل اور نمونے کے پیدا کیا، اور تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے انسان کو بہترین انسان سے ڈھالا، جس کا تذکرہ پارہ نمبر 30 سورہ التین کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین انسان سے ڈھالا ہے. کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جہاں انسان کو بنایا جاتا ہو، کوئی ایسا کاریگر دنیا میں موجود نہیں ہے کہ انسان کے جسم کو وہ بناتا ہو، تیار کرتا ہو، اور دنیا کے اندر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ انسان کے پتلے کے اندر روح کو پھونک سکے. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں جس نے انسانیت کے سمندر کو دنیا میں بھیجا اور اس کے آنے کا ذریعہ ماں اور باپ کو بنایا، اور تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے اور آپ کو رزق عطا فرمایا. ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد رحم کا اندھیرا، اس کے اندر رب ذوالجلال نے میری اور آپ کی روزی کی ذمہ داری دی اور برابر روزی پہنچاتا رہا. اور تمام تر تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں جس نے بڑے بڑے سمندر بنائے اور ان کو آرڈر کر دیا کہ تمہارا بارڈر کہاں تک ہے، وہیں تک تمہاری لہریں آنا چاہیے، اس سے آگے آئے گی تو ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. تمام تر تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں جس نے آسمان کو بغیر ستون
کے اندر فرمایا بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے بغیر ستون کے تمہارے سروں پر آسمان کو کھڑا کیا ہے، نہ وہ اب تک پھٹا ہے نہ قیامت تک پھٹے گا، نہ اس میں نہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، نہ اسے کوئی پلاسٹر لگانے والا ہے، بلکہ رب نے جب سے اسے بنایا ہے آج تک وہ برابر صحیح سالم ہے اور قیامت تک صحیح سالم رہے گا۔ اور تمام تر تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں جس نے ماں کے پیٹ سے ہمیں صحیح سالم نکالا، دونوں آنکھ دیے، دونوں ہاتھ دیے، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ جب ہم دنیا میں آئے تھے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو ہمیں بولنا تک نہیں آتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ بولنے تک نہیں آتا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور یہ بولنے تک نہیں آتا تھا کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے، پیخانہ آ رہا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ماں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی، ماں کے اندر اور ان کے ذہن کے اندر، ان کی سوچ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دی۔ اگر بچہ رو رہا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اگر بچہ دوسرے وقت میں روتا ہے تو ماں کے اندر اتنی صلاحیت رب نے رکھ دی ہے کہ ماں سمجھتی ہے یہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جب بچہ اور تیسری مرتبہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے یہ پیٹ کے درد کی وجہ سے رو رہا ہے۔ حالانکہ رونا تو ایک ہی ہے، صبح میں رویا وہی رونا، دوپہر میں رویا وہی رونا، رات میں رویا وہی رونا، لیکن رب ذوالجلال پر ہم قربان جائے، رب ذوالجلال کی یہ صفت ہے، رب ذوالجلال نے ماں کے ذہن میں اور ان کی سوچ میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ تیرا تو رخت جگر رو رہا ہے، صبح میں بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا، دوپہر میں پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا، رات میں نیند نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا، اور رات میں 2-2:30 بجے پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا۔ رب ذوالجلال نے میری اور آپ کی ماں کی سوچ میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ میرا رخت جگر، میرا نور نظر جو میرے پیٹ سے نکلا ہے کس وجہ سے رو رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے ایسی سوچ کو ماؤں کے دلوں اور ذہنوں میں پیدا کرنے والے کی تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں۔ اسی کو رب ذوالجلال نے پہلے پارے کے اندر، پہلے سورے کے اندر، ہر نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی، سوائے نماز جنازہ کے، سوائے نماز جنازہ کے۔ لیکن ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جو اہل حدیث حضرات اس پر عمل کرتے ہیں، وہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ ایک اور حدیث ہے، لیکن میں اور آپ جس امام کے تابع ہیں، میں اور آپ جس مسلک پر عمل کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، اس کے اندر نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسی صورت رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایسی صورت ہے اس نماز کے اندر نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کی زبان سے کہلوایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں۔ العالمین کہا، عالم ایک ہے، عالمین بہت سارے، حالانکہ اللہ کو کہنا تھا الحمدللہ رب العالم، کیونکہ دنیا ایک ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کتنے ہیں؟ صرف ایک ہے۔ اللہ کہنا تھا الحمدللہ رب العالم یا رب العالم، لیکن عالمین کیوں کہا؟ عالمین کیوں کہا؟ تمام جہانوں کی تعریفیں اس رب ذوالجلال کے حق میں ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کا جواب آپ کو ان پڑھ کے پاس نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کو جاہل کے پاس نہیں ملے گا، اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے آپ
عالم کے پاس گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے آپ کو مدرسے میں داخلہ لینا پڑے گا. اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے 8 سال اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں گھٹنے ٹیک کر اپنے ماں باپ کی قربانی دے کر اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اپنی یاری کو چھوڑ کر اپنے محلے کو چھوڑ کر اپنے وفاداری کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی دوستی کو چھوڑ کر جب جا کر کے اسے جواب ملے گا کہ عالمین رب نے کیوں فرمایا. اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں. یہ تفسیر ہے جو میں بتا رہا ہوں, تفسیر ہے. الحمد للہ, الحمد ہے. الحمد بھی پڑھ سکتے تھے, الحمد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دال پھیر بھی پڑھ سکتے تھے, دال پیشتو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الحمدی پڑھ سکتے تھے, دال پیشتو کیوں پڑھ رہے ہیں, الحمد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں معلوم ہے. جو قرآن پاک کی پہلی آیت ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت کے بارے میں علم نہیں ہے, امام پر انگلیاں اٹھا رہا ہے, مؤذن پر انگلیاں اٹھا رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ صحیح معلوم نہیں ہے, الرحمن الرحیم کا ترجمہ صحیح معلوم نہیں ہے, مالک یوم الدین کا ترجمہ صحیح معلوم نہیں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ صحیح معلوم نہیں ہے. لیکن آج ہماری امت کا کیا حال ہو گیا؟ میرے عزیز دوستو, علماء فرماتے ہیں, مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے عالم جمع کا صیغہ استعمال کیا, جمع کا لفظ استعمال کیا. تمام جہانوں کا رب اللہ ہے, حالانکہ جہاں ایک ہی ہے, دنیا ایک ہی ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں انسان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تو ایک ہے, ہو سکتا ہے یہ دنیا جہاں ختم ہوتی ہے, یہ دنیا جہاں ختم ہوتی ہے, مشرق ہو, مغرب ہو, شمال ہو, جنوب ہو, یہ چاروں طرف سے جو دنیا ختم ہو جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کی اور ایک دنیا ہو. کیا ہو؟ ایک اور دنیا بھی ہو. اس لیے رب نے کیا فرمایا فرسٹ آیت میں, الحمدللہ رب العالمین. تمہاری دنیا میں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے, اس کا بھی رب تمہارا اللہ ہے. جو تمہارے آنکھوں کے اوپر ہے, جو تمہارے آنکھوں سے اوجل ہے, اس کا بھی رب تمہارا رب اللہ ہے. اس لیے رب نے العالمین کہا. اور ایک قول بھی ہے 80,000 عالم, یہ دنیا چھوڑ کر کتنے ہیں اور 80,000 عالم اور ہے, 80,000 دنیا اور ہے. یہ ساری باتیں کب ملے گی آپ کو؟ علماء کے پاس بیٹھیں گے, علماء کے پاس تفسیر سنیں گے, قرآن کے معنی سنیں گے, قرآن کے تفسیر سنیں گے, تب جا کر کے علماء کی فضیلت معلوم ہوگی, قرآن کی فضیلت معلوم ہوگی. نماز پڑھنا آسان ہوگا, قرآن پر عمل کرنا آسان ہوگا. اگر علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے, مدارس میں داخلہ نہیں لو گے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے, امام پر انگلیاں اٹھاؤ گے, مؤذن پر انگلیاں اٹھاؤ گے, مدارس پر انگلیاں اٹھاؤ گے, خانقاہوں پر انگلیاں اٹھاؤ گے, تبلیغ جماعت پر انگلیاں اٹھاؤ گے, کیوں تمہارے پاس علم نہیں ہے, قرآن کا نہ علم ہے, نہ حدیث کا علم ہے, نہ امام کی فضیلت ہے, نہ مؤذن کی فضیلت ہے, نہ قرآن پر عمل کرنا آتا ہے, بس آتا ہے تو صرف زبان چلانا آتا ہے. میرے عزیز دوستو, جو قرآن ہے نا, یہ سمندر ہے. قرآن کو سمجھنا چاہیے. قرآن انٹرنیٹ سے سمجھ میں نہیں آتا, قرآن واٹس ایپ سے سمجھ میں نہیں آتا, قرآن فیس بک سے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے 8 سال 18 سال اپنی ماں باپ کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور اپنے گھر کے آرام کو, گھر کے کھانے کو, گھر کے بستر کو, بہنوں کے پیار کو, اور بھائیوں کی شفقت کو, ماں باپ کی ممتا کو, محبت کو, دوستوں کی دوستی کو, یاروں کی یاری کو, اور گھر کو, اور اسی طرح اپنے ساز و سامان کو پوری طرح سے چھوڑ کر جانا. اس کے بعد قرآن سمجھ میں آتا ہے. قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے. بہت سارے سمجھتے ہیں نا, 8 سال پڑھ لیے تو اڑ رہے, 10 سال پڑھ لیے تو اڑ رہے. وہی آپ پڑھ کر کے دکھائیں,
8 سال نہیں 8 دن مدرسے میں نہیں رہ سکتے۔ جو آدمی 15 سال 20 سال دنیا کے ماحول میں رہا ہو، ہوٹلوں کا چکر لگایا ہو، راستوں میں بیٹھ کر میٹنگ لگایا ہو، کہ وہ قرآن پاک کے پاس بیٹھ کر 8 دن قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ نہیں میرے عزیز دوستو، یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، ہمارا جو عنوان ہے شب جنگ بدر، ہمارا جو عنوان ہے جنگ بدر، وقت کافی ہو چکا ہے، اور یہ جو رمضان کا جو عشرہ چل رہا ہے وہ دوسرا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، اولہ رحمت اور واوسطہ مغفرۃ، جو دوسرا عشرہ رمضان کا ہے وہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور جو تیسرا عشرہ آنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، رحمت کا عشرہ، اور یہ دوسرا عشرہ آج ہماری زندگی کے اندر باقی ہے، ہمارے ہاتھوں کے پاس ہے۔ اللہ کے یہاں رو رو کر اپنی رحمت بھی مانگے اور اسی طرح مغفرت بھی مانگے۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے، مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اور توفیق بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک اللہ بندے کو توفیق نہیں دیتا اس وقت تک بندہ اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دے سکتا۔ بندہ کتنی بھی کوشش کر لے، بندہ کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی سامنے سے اچھا ہو یا پیچھے سے اچھا ہو، جب تک اللہ کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، توفیق کی نظر نہ پڑ جائے، جب تک بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب تک بندے کو خیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بندے کو اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے تو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ اصول بتایا اللہ کے نبی نے، جب بندے کو اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے تو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس آدمی کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے تو سمجھو اللہ اسے کامیاب کرنا نہیں چاہتا۔ جس آدمی کے اندر دین کی سمجھ ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، نماز کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے عزیز دوستو سمجھو اللہ اس پر توفیق کی نظر ڈال رہا ہے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے وہ مغفرت کا ہے۔ اللہ جو ہے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں بندے کی مغفرت کے لیے، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر بندہ اس بہانے کو اپنائے تو میرے عزیز دوستو اللہ ضرور بھی ضرور میری اور آپ کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اگر ہم اس بہانے کو چھوڑ دیں تو میرے عزیز دوستو تو پھر اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہوئی تو دنیا کا کوئی آدمی ہماری مغفرت کر سکتا بھی اور کرنے کے لائق بھی۔ اللہ کے در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں ہماری مغفرت کی بھیک مانگی جائے؟ نہیں میرے عزیز دوستو، صرف یہی در ہے جہاں اللہ کے سامنے بندہ اپنی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہماری جتنی زندگی گزر گئی، لیکن آئندہ جو زندگی باقی ہے نہیں معلوم کتنے سال ہم زندہ رہیں گے، کتنے گھنٹے ہم زندہ رہیں گے، کتنے مہینے ہم زندہ رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے اندر مغفرت والے عشرے کے اندر اللہ سے خوب مغفرت مانگا کرے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو میں نے شراب پی لی میں اس سے معافی مانگتا ہوں، جو میں نے جوا کھیلا ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، بڑی بہن کو میں نے ستایا ہے اس سے معافی مانگتا ہوں، چھوٹی بہن کا حصہ کھا گیا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، بڑے بھائی کو میں نے مار دیا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، امام کو میں نے ستا دیا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، مؤذن کو میں نے دو بول دیے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں نمازوں کو ناغا کرتا تھا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں زندگی کے اندر سود لیا کرتا تھا، ناجائز چٹیاں اچھالا کرتا تھا، ناجائز حرام چیز سے کمایا کرتا تھا، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب میں استغفار کرتا ہوں، معاف کر دیجیے، من کل ذنب، ہر گناہ میرا معاف کر دیجیے، واتوب الیہ، اور میں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنے والا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہماری زبانوں پر یہ کلمہ
ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اس کلمے کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے سمندر کے برابر بھی، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے بڑھنے کی وجہ سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ سمندر کے جھاگ، جھاگ کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر جو کف پیدا ہوتا ہے جب لہریں آتی ہیں سمندر کے اندر بڑی زور کے ساتھ آتی ہے، جب کنارے پہ آ کے وہ لہریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کنارے پہ آ کے وہ لہریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے یا کسی چٹان پہ لگ کے وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر کف بننا شروع ہوتا ہے، کف بننا شروع ہوتا ہے، ایک چھوٹے جو ہے اس کے اندر ایک ببلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جھاگ، اس کو کہتے ہیں جھاگ۔ کوئی اس کا حساب لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ اگر اس کے برابر بھی بندے کے گناہ ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ جو ہر جگہ جہاں حدیث میں ذکر آتا ہے گناہ معاف ہونے کا، وہاں صرف اور صرف چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی کو مار دیا اور آ کے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں میرے گناہ معاف ہو گئے، میں نے وضو کر لیا، تعلیم سن لیا، مسئلہ سن لیا، نماز پڑھ لیا، دعا کر لیا، امام صاحب کے پیچھے آمین کہہ دیا تو بیوی کا مارنا گناہ معاف ہو گیا؟ نہیں، معاف ہو جائے گا جب تک آپ کی بیوی آپ کو معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، میں بار بار بولتا ہوں، عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ آج ہم حقوق اللہ کو اچھی طرح پکڑے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے۔ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ نماز کا تعلق، میری نماز کا تعلق ان سے ہے؟ نہیں ہے۔ ان کی نماز کا تعلق میرے سے ہے؟ نہیں ہے۔ ان کی نماز کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، میری نماز کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ ان کے روزے کا تعلق میرے سے ہے؟ نہیں ہے۔ ان کے روزے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، میرے روزے کا تعلق ان سے ہے؟ نہیں، میرے روزے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ میرا حج کا تعلق کیا ان سے ہے؟ نہیں، ان کے حج کا تعلق میرے سے ہے؟ نہیں۔ یہ حقوق اللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ حج کا تعلق اللہ سے، نماز کا تعلق اللہ سے، روزے کا تعلق اللہ سے۔ لیکن جو آپسی معاملے ہوتے ہیں، بیوی کا تعلق یا کسی کے پاس قرضہ لے لیا، قرضہ ڈبا دیا، یا چھوٹی بہن کا حصہ مار کے کھا گیا، یا بڑے بھائی کو دھوکہ دے کر سارا مال ہڑپ کر لیا، یا ماں باپ کو تھپڑ لگا دیا، یا ماں باپ پر دروازے بند کر دیا، یا کسی کا مال ہڑپ کر لیا، یا جھوٹ بول کر کے کمانا، یہ سارے حقوق العباد میں آتے ہیں۔ کس میں آتے ہیں؟ حقوق العباد میں۔ ماں باپ کو مار رہا ہے، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میرے گناہ معاف ہو گئے، میں نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، دعا کر لی۔ نہیں، تب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ جو وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ ہیں۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ صرف نماز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، حج کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، روزے کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، بیوی کے ساتھ صحیح رہنا اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، ماں باپ کے ساتھ اچھا بات کرنا اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، قرضہ لیا ہے تو اس کو ادا کرنا اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے۔ میرا عزیز دوستو، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی نظر ہو، اس پر بھی نظر ہو۔ ہمارے معاشرے میں میری جہاں تک نظر ہے صرف نماز کی طرف ہماری توجہ ہے، صرف روزے کی طرف ہماری توجہ ہے، صرف زکوٰۃ کی طرف ہماری توجہ ہے، صرف جو ہے حقوق اللہ کی طرف ہماری توجہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جہاں تک میری نظر ہے، جہاں تک میری تجربے کی بات ہے، ہمارے محلے کی بات ہے، حقوق العباد پر یہاں کوئی ذرہ برابر بھی نظر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے، حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے بغیر سینگ کی بکری کو اگر سینگ والی بکری مار دے تو کل قیامت کے دن 2 بکریوں کو بھی زندہ کرے گا اللہ. ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرے گھر کے الفاظ نہیں، یہ میری کتاب سے لائے ہوئے الفاظ نہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. قرآن اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. دنیا کے اندر ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مار دیا، یہ ختم ہو گئے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن 2 بکریوں کو زندہ کرے گا، تمام انسانیت کے سامنے کھڑا کر کے اس کا بدلہ لے گا. بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کی جائے گی، اس کو سینگ آئے گی اور وہ سینگ بغیر سینگ والی بکری کو کہا جائے گا تیری دنیا کا بدلہ آج ہم قیامت کے دن عطا کرنے والے ہیں. اس لیے کہ آج جو عرش پر بیٹھا ہے، جو کرسی پر بیٹھا ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، تو برابر انصاف کرنے والا ہے. تو سینگ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری مارنا پڑے گا. بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے، اس کے بعد بدلہ لیا جائے گا اور دونوں کو ختم کر دیا جائے گا. یہ تو بکریوں کا ہے، یہ تو جانوروں کا ہے. میں اور آپ انسان ہیں، میں اور آپ بول سکتے ہیں، میں اور آپ سوچ سکتے ہیں. میرے عزیز دوستو، حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے. بھائی کا حق بھی ادا کرنا، ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا، اور چھوٹی بہن ہے حصہ آ رہا ہے تو اس کو بھی حصہ دینا. ہر چیز کے اندر، صرف مال کے اندر نہیں، جائیداد کے اندر بھی، زمینوں کے اندر بھی آج ہمارے پاس یہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. نماز الحمدللہ مبارک میں ہمارے پاس حدیثیں چلتی رہتی، سب کو معلوم ہے. آپ بہت جگہ سنے ہیں نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے. یہ تو اس سے تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن نماز کے ساتھ بھی گھر کا ماحول ہے اس کو بھی درست کرنا ہے، جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. دوستوں کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. بھائی بھائی کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اور قرضے کا لین دین کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، جہاں ہماری نظر حقوق اللہ پر ہو وہیں پر حقوق العباد پر بھی ہونی چاہیے، وہیں پر حقوق العباد پر بھی ہونی چاہیے. تب جا کر کے بندہ کامیاب ہوگا، تب جا کر کے بندہ کامیاب ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی منتخب کے اندر، اسی طرح فضائل کے اندر بھی، کتاب کے اندر بھی، کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ یعنی غریب کون ہے، مسکین کون ہے؟ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک وہ آدمی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، کپڑا نہیں پہننے کے لیے، اور روٹی اس کے پاس نہیں، وقت پر اسے میسر نہیں ہے، وہ ہماری نظروں میں مفلس ہے. تو اللہ کے نبی نے زبردست جواب عطا فرمایا. آج ہمیں وہ جواب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے بھی وہ حدیث سنی ہے، یاد بھی ہوگا آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن نمازیں تو بہت ہی زیادہ لے کر آئے، روزے بہت زیادہ لے کر آئے، حج زکات بہت زیادہ لے کر آئے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ لے کر آئے، لیکن کسی کو گالی دیا تھا، لیکن کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کی تھی، کسی کی عزت گھٹا دی تھی، کسی کو گالیاں دیا تھا. تو کل قیامت کے دن اس کی نمازوں کو، جس کو گالی دیا تھا اس کو بلا کر اس کی نمازیں اس کو دے دی جائے گی، اس کا صدقہ اس کو دے دیا جائے گا، اس کے روزے اس کو دے دیے جائیں گے، اس کا حج اس کو دے دیا جائے گا. تو یہ آدمی جتنی نمازیں لے کر کے جائے گا کل قیامت کے دن کنگال بن کر تمام امت مسلمہ کے سامنے کھڑا ہوگا. حالانکہ دنیا کے اعتبار سے وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، راتوں کو تہجد پڑھنے والا ہے، اور اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانے والا ہے، لیکن حقوق العباد میں دیکھیں تو زیرو ہے. حقوق العباد میں زیرو ہے. حقوق اللہ میں نمبر 1 ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کسی کو گالی دیا ہے تو اس گالی دینے والے کو نماز دے دی جائے. کسی کی غیبت کیا ہے اسے بلایا جائے گا، فلاں کی غیبت کی ہے، چلو اس کا صدقہ اس کو دے دو. کسی کو مارا ہے یا بیوی کو ستایا ہے اس کو بلایا جائے گا، اس کا زکات اس کو دے دو، اس کا ثواب اس کو دے دو. تو یہ آدمی دنیا میں عمل کر کے بھی کل قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ کنگال ہو جائے گا. انسانیت کے سامنے
جو ہے شرمندہ ہو کر اپنی منڈی نیچے کر لے گا، سر نیچے کر لے گا۔ اس لیے چاہیے جہاں پر ہماری نظر نماز پر ہو وہاں ہماری نظر گھر پر بھی ہو۔ کیا میری بیوی مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ کیا میرے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا میرا بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے؟ کیا میرے بچے پر نماز فرض ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ کیا میری بچی 18 سال کی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ کیا اس کے پاس فون ہے، لیپ ٹاپ ہے یا وائی فائی ہے یا انٹرنیٹ اس کے پاس ہے؟ کیا وہ غلط فلمیں دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے؟ ساری چیزیں دیکھنا پڑتا ہے۔ صرف نماز پڑھ لیتے رہو، گھر کے اندر گناہ ہوتا رہے گا۔ دہلیز کے اندر دین نہیں داخل ہوا، اپنی دہلیز کے اندر دین داخل نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں، حقوق اللہ بھی اپنانا ہے، حقوق العباد بھی پڑھنا ہے۔ حقوق العباد ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کمزور ہے۔ کوئی کسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ تو دنیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر آپ حق ادا کریں یا میں حق ادا کروں یا نہ کروں، میرا وقت آئے گا تو میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن کل قیامت کے دن موت آنے والی نہیں ہے، میری موت آنے والی نہیں ہے، کل کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جہاں حقوق اللہ پر نظر ہو اسی طرح حقوق العباد پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اوپر جو حقوق ہیں پہلے اس کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ میرا حق کیا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ میرا حق کیا ہے، میرا کس پر کیا حق بنتا ہے۔ میری چھوٹی بہن ہے، گھر آئی ہے، میرا حق کیا بنتا ہے؟ میرا بڑا بھائی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، میرا حق کیا ہے، کیا بنتا ہے؟ میرے ماں باپ چارپائی پر لیٹے ہیں، بخار سے ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرا حق کیا بنتا ہے؟ آج تک یہ تک ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بہت بڑی پوچھ ہوگی، بہت بڑی پوچھ ہوگی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا نہیں کیا، اگر کوئی آدمی بلوغ بالفرض ادا نہیں کیا تو اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق بندے سے نہیں ہے، اللہ سے۔ اس کا کس ہے؟ اللہ سے۔ اگر ماں باپ بیمار پڑے ہیں، بچہ سامنے سے گزر رہا ہے، خیر خیریت نہیں معلوم کر رہا ہے، ان کو ایک 500 روپے نہیں دے سک رہا ہے، ان کی دیکھ بھال نہیں کر سک رہا ہے، میرے عزیز دوستوں، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اور تمام امت مسلمہ محتاج ہے۔ حقوق العباد پر نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھو۔ اللہ گھر کا کیا ہے، کوئی کر رہا ہے ٹائم پہ بیٹھ تو والے تو اب بیچ کر دوں میں، بیٹھ تو والے تو بیچ کر دوں۔